ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ نے جہاں پورے خطے میں موجود اپنے فوجی اڈوں اور دیگر اثاثوں کا استعمال کیا ہے تو وہیں اس جنگ کو شروع کرنے والے اسرائیل نے بھی خفیہ طور پر خطے میں کئی ممالک کی زمین کو ایران پر حملوں اور انٹیلیجنس کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور یہ رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ اسرائیل نے عراقی حکومت یا فورسز کو لاعلم رکھتے ہوئے جنگ کے دوران عراق میں خفیہ اڈہ قائم کیا اور اس اڈے کو ایران کے خلاف استعمال کیا۔ اسی طرح رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مل کر بھی ایران پر حملے کیے۔ ایسے میں اب یہ انکشاف بھی سامنے آ گیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کے دوران اسرائیل نے خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ ایران کے ہمسایہ ملک آذربائیجان سے بھی خفیہ آپریشنز کیے ہیں۔ اور اس حوالے سے CNN کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ 4 سورسز کے مطابق ایران کے خلاف جنگ کے دوران اسرائیل نے خفیہ طور پر اپنے خصوصی فوجی اور انٹیلیجنس یونٹس آذربائیجان میں تعینات کیے تھے، اور یہ اقدام مشرق وسطیٰ میں موجود اسرائیل کے خفیہ مقامات کے ایک نیٹ ورک کا حصہ تھا جو ایران کے خلاف کارروائیوں میں مدد کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ سورسز کے مطابق اسرائیل کی یہ فورسز آذربائیجان کے جنوبی علاقوں میں کئی مقامات سے کام کر رہی تھی جو ایران کی شمالی سرحد کے قریب ہیں، اور بعض جگہوں پر یہ اسرائیلی یونٹس ایران کے شہر تبریز سے 60 میل سے بھی کم کے فاصلے پر تھی، اور اسرائیل نے جنگ کے دوران تبریز شہر کو مسلسل نشانہ بنایا تھا، جبکہ 2 دیگر سورسز کے مطابق آذربائیجان میں اسرائیل کے خصوصی کمانڈو یونٹس بھی تعینات کیے گئے تھے جنہوں نے ایران کے خلاف انٹیلیجنس جمع کرنے کے مشن اور ڈرون آپریشنز انجام دیے تھے، جس سے اسرائیل کو جنگ کے دوران شمالی ایران پر نظر رکھنے کے لیے ایک اہم پوزیشن حاصل ہو گئی تھی۔ CNN کے مطابق آذربائیجان میں اسرائیلی فورسز کی خفیہ تعیناتی ان کئی فوجی مقامات میں سے ایک تھی جو اسرائیل نے مشرق وسطیٰ میں برقرار رکھے تھے۔ یہ مقامات اسرائیلی فوج کو غیر معمولی رسائی فراہم کرتے تھے اور اس بات کو واضح کرتے تھے کہ ایران کے پڑوسی ممالک نے ایران کے خلاف کارروائیوں میں سہولت فراہم کی اور اس تنازع میں شامل ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل طویل عرصے سے آذربائیجان کو ایران کے خلاف اپنی جنگ میں ایک اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا آیا ہے، اور جنگ کے آغاز سے کئی ہفتے پہلے ہی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ جنوری کے وسط میں جب ایران نے بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہروں کو سختی سے کچل دیا تو سورسز کے مطابق اسرائیل نے ایران اور آذربائیجان کی سرحد کے ساتھ ایک خفیہ مشن کی تیاری کی، اور مشن کا مقصد ایک ایسا ابتدائی مرحلہ تھا جس سے ایران کے سرحدی علاقے میں انٹیلیجنس آلات نصب کیے جا سکیں۔ سورسز کے مطابق یہ منصوبہ اس وقت شروع ہونا تھا کہ جب جنوری کے وسط میں جنگ کے ابتدائی حملے کیے جانے تھے، لیکن اس وقت امریکی صدر ٹرمپ نے آخری لمحات میں وہ حملے روک دیے۔ اس کے بعد اسرائیل نے یہ کارروائی خود آگے بڑھائی۔ اسرائیلی فضائیہ نے اس آپریشن میں اسٹیلتھ جنگی جہاز اور اسپیشل فورسز استعمال کی تاکہ یہ آلات نصب کیے جا سکیں، کیونکہ اسرائیلی سیاسی قیادت کو یقین تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ناکام ہو جائیں گے۔ آذربائیجان میں انٹیلیجنس جمع کرنے کا یہ اسرائیلی مقام بعد میں ایران کی فوجی نقل و حرکت اور تنصیبات کی معلومات حاصل کرنے اور ممکنہ طور پر میزائل حملوں کی پیشگی اطلاع دینے کا ذریعہ بن گیا۔ آذربائیجان کی وزارت خارجہ نے CNN کی اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے، جبکہ CNN نے اپنی رپورٹ میں سورسز کا حوالہ دیتے ہوئے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ آذربائیجان سے شروع کیے گئے اسرائیل کے اہم آپریشنز میں سے ایک 4 مارچ کو پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس ڈویژن کے سربراہ رحمان مقدم کا قتل تھا۔ اسرائیل کے مطابق رحمان مقدم 2024 میں ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث تھے۔ اہم بات یہ کہ اس واقعے کے ایک دن بعد متعدد ڈرونز کے ذریعے آذربائیجان کے علاقے نقشیوان میں ایک ایئرپورٹ پر حملہ ہوا تھا، اور اس حملے میں ایئرپورٹ کی عمارت کو نقصان پہنچا تھا اور کئی افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ آذربائیجان نے اس حملے کا الزام ایران پر لگایا تھا، تاہم ایران نے ان حملوں کی تردید کر دی تھی۔